کچھ پتہ نہیں کہ اس وقت پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ آج 4 اور 5 جولائی 2026 کی رات ہے جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اور بڑی ٹینشن ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ پی او جے کے کا ایل ایم او موومنٹ آ گیا ہے۔ دوستو، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایک دن قبل رات کی تاریکی میں سحری کے وقت یعنی فجر کی نماز کے ٹائم پر پاکستان کی فورسز نے چاروں طرف سے راولاکوٹ میں جو دھرنے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا۔ اس میں ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں فوج، رینجر، پنجاب پولیس، سندھ پولیس، ایف سی اور اسلام آباد کانسٹیبلری کے جوان جو ہے انہوں نے شرکت کی، لیکن 200 گز جو ہے دھرنے سے 200 گز کے فاصلے پہ ان کو روک لیا گیا۔ وہ آگے نہیں جا سکے کیونکہ رکاوٹیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن فائرنگ بہت زیادہ ہوئی۔ اب اس میں کچھ شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ خبر ابھی تک ہمارے تک نہیں پہنچی۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ حملہ پسپا ہو گیا تھا، لیکن اس وقت چاروں طرف سے جو 200 کہیں 150 کہیں 250 گز کے فاصلے پہ پورے راولاکوٹ کا اور پنڈال جو ہے اس کا گھیراؤ کر رکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک بڑا حملہ ہو رہا ہو اس وقت۔ دوستو، وہ لوگ جنہوں نے انقلابات کی تاریخ نہیں پڑھی، جنہوں نے ان تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا، جنہوں نے انقلابی لمحات کے لیے تیاری نہیں کی، یہ سوچ کے کہ شاید انسانیت، اخلاقیات اور عالمی انصاف کی علمبردار برادری ان کی مدد کے لیے آئے گی، وہ ہمیشہ جو ہے پیرش ہوئے ہیں، وہ تباہ ہوئے ہیں، ان کے انقلابات خون میں ڈوبے ہیں، ان کی جو اپرائزنگ یا بغاوتیں ہیں وہ کچلی گئی ہیں۔ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے اندر بھی یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس آندولن یا اس موومنٹ یا تحریک جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے شروع کی تھی، اس کے پاس آگے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ ایجنڈا ہے کہ ہم اخلاقی برتری کی بنیاد پہ اپنے مطالبات منوا لیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں 80,000 90,000 لوگ جو راولاکوٹ میں نکلے ہیں، ان کے دھرنے سے یہ ریاستیں جھک جائیں گی، یہ حکومتیں جو ہے سرنگو ہو جائیں گی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ لاکھوں لوگ بھی نکلیں تو تھیانن مین سکوئر جو ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے پاکستان میں کئی دفعہ ایسے دھرنے مختلف تنظیموں نے کیے ہیں جو پھر بالآخر خون میں ڈبو دیے گئے، لیکن تاریخ میں بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ میں نے تھم نیل کے اوپر لکھا ہے دا ایل ایم او موومنٹ آف پی او جے کے، یعنی پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کا ایل ایم او کا لمحہ۔ اب انقلابی لمحات سے بات آگے نکل گئی ہے۔ اب اس وقت جو تاخیر تھی، متوازی حکومت راولاکوٹ میں انقلابی کونسل کے ذریعے جس کا اعلان میں کہہ رہا تھا کہ کیا جائے، وہ تو نہیں ہوئی۔ تو اب جو یہ پیریڈ ہے، یہ انقلابی لمحات کا پیریڈ اب گزر گیا ہے۔ اب جو ہے یہ سیج کا پیریڈ اس کو کہتے ہیں۔ انقلابات میں جب دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ پر جھپٹتا ہے اور آپ جو ہے وہ قرآن شریف لے کے یا دہائیاں دے کے یا ان کے قدموں میں دوپٹے پھینک کے سمجھتے ہیں کہ اخلاقی ان کا جو ضمیر ہے وہ جاگے گا اور وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ ریاست ایک تشدد کا ادارہ ہے، ریاست قائم ہی نہیں رہ سکتی بغیر تشدد کے۔ اور میں نے کئی پامفلیٹ جو لکھے ہیں ان میں جہاں یہ ذکر کیا گیا ہے تشدد کا، تو وہاں میں نے ہمیشہ یہ لکھا ہے کہ تشدد عوام نہیں شروع کرتی، تشدد ریاست کی طرف سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے پھر جواب میں تشدد جو ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے عوام کی طرف سے تشدد ہوتا ہے۔ اب یہ ایل ایم او موومنٹ ہے کیا؟ ناظرین، میکسیکو جو ہے یہ اسپین کی کالونی تھی۔ اس کے بعد میکسیکو میں جنگ آزادی جو ہے وہ اسپینش کے خلاف لڑی گئی، اور 1821 میں میکسیکو اسپین سے آزاد ہو گیا۔ جب یہ آزاد ہو گیا تو یہ جو میکسیکو کے لوگ ہیں، یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ رہتے تھے جو امریکہ سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے،
کافی ہیشینز تھے، لیٹن امریکہ کے دوسرے علاقوں کے لوگ بھی یہاں رہتے تھے، اور وہ اپنے مطالبات کے حق میں انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی۔ تو اس میکسیکو کے اندر جو ایلمو ہے یہ ٹیکسس میں تھا، اور ٹیکسس کے جو لوگ تھے وہ مزید خود مختاری چاہ رہے تھے، وہ میکسیکو کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ جو 1824 کا میکسیکو کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ریسٹور کیا جائے، تاکہ ایک ایک فیڈرل سسٹم قائم کیا جائے، وفاقی نظام قائم کیا جائے، جس میں جو ریاستیں ہیں اس فیڈرل سٹیٹ کے اندر ان کو حق حاکمیت دیا جائے۔ تو اس کی جو مخالفت ہے وہ میکسیکو کا پریزیڈنٹ کر رہا تھا، اور اس کا نام تھا انٹونیو لوپیز ڈی سانتا آنا، اور اس نے کوشش کی کہ میکسیکو کو ایک سینٹرلائزڈ مرکزیت والی وہاں پہ ریاست جو ہے اس کو چلائے وہ، تو اور جو ٹیکس کے معاملات ہیں اور جو انتظامیہ کے معاملات ہیں ان کے اوپر زیادہ کنٹرول ہو اس کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ٹیکسس میں آ کے رہائش پذیر ہوئے تھے، جو مہاجر تھے یا دوسرے لوگ، ان کو شہریت کی گارنٹی دی جائے۔ اس کے اوپر یہ مطالبات پر یہ تحریک شروع ہوتے اتنی بڑھ گئی بغاوت کہ یہ پھر جس طرح اب یہ سردار امان اور یہ باقی لوگ آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ جموں کشمیر نہیں ہے، تو یہ جو ٹیکسنز تھے انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا کہنا کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ یعنی وہ ایک معمولی سی چھوٹی سی تحریک جو تھوڑے سے اختیارات دے کے اس کو رفع دفع کیا جا سکتا تھا، وہ حکمران طبقے کی ہٹ درمی کی وجہ سے، میکسیکن گورنمنٹ کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ پھر ایک ایسی تحریک بنی جس میں پھر لوگوں نے بندوق اٹھائی۔ تو یہاں پہ جو باغی تھے انہوں نے ایک اسپینش مشن تھا، یوں سمجھ لیں کہ چرچ جیسے ہوتا ہے یا پرانا اسپینش چھاونی کی طرح کی بلڈنگ تھی، وہاں پہ یہ پناہ لیے ہوئے تھے، کوئی 200 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے وہاں پناہ لی تھی، اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، بارود بھی تھا۔ اور اس دوران جو ہے وہ میکسیکن گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی فوج جو ہے وہ روانہ کی ان باغیوں کو کچلنے کے لیے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6,000 سے 10,000 تک کی فوج تھی۔ تو انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم آخر خون کے قطرے تک جو ہے ہم لڑیں گے، مطلب ہے وہ پھنس گئے نا وہاں پہ، محصور ہو گئے، فوج آ گئی، میکسیکو کے پریزیڈنٹ کی فوج آ گئی، یہ وہاں پھنس گئے۔ اس دوران تھوڑے سے دن تھے تو بہت سارے لوگ، جیسے اب راولا کوٹ میں بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ، ایسے انہوں نے بھی بلایا کہ آ جاؤ دفاع کرنے کے لیے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو یہ کوئی لگ بھگ 200 کے قریب لوگ بن گئے۔ اس کے بعد پھر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ فوج لے کر یہ صدر جو تھا یہ وہاں پہنچ گیا، اور یہ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سین انٹونیو جو ہے جگہ کا نام ہے جہاں پہ ایلمو تھا، یہاں پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ جو ہے یہ 6 مارچ 1836 میں یہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد یہ حملہ جو تھا اس میں تقریباً سب جو ہے وہ مارے گئے، اور جو سینٹا اینا تھا صدر، اس کو فوجی فتح حاصل ہوئی۔ لیکن جو یہ جو ڈیفینڈرز تھے جو اس قلعے میں محصور تھے اور جو لڑے میکسیکن آرمی کے خلاف، وہ مر تو گئے سارے تقریباً، لیکن وہاں سے یہ مثال بنی کہ قربانی کی۔ اور پھر 46 دن کے بعد جو ہے وہ میکسیکو کے اوپر حملہ کیا جنرل سیم ہیوسٹن نے۔ بڑا مشہور حملہ ہے یہ، سرپرائز حملہ تھا، اس کو بیٹل آف سین جیسنٹو کہا جاتا ہے۔ اس کو 21 اپریل 1836 کو یہ بیٹل ہوئی، یہ 18 منٹ تک تقریباً جنگ رہی، اور اس میں جو ہے وہ جو ٹیکسس کی جو فوج تھی سرکاری، وہ شکست اس نے کھائی،
اور اس کے بعد جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بڑا مشہور نعرہ بلند کیا تھا، ریممبر دا ایلمو، ریممبر گولیاڈ، ریممبر دا ایلمو، ریممبر دا ایلمو کہتے ہوئے یہ میدان جنگ میں اترے اور انہوں نے شکست دے دی۔ اس کے بعد 1836 سے 1845 تک ٹیکسس جو ہے یہ ایک آزاد ریاست کے طور پر رہا۔ اس کی اپنی فوج تھی، اپنا صدر تھا، اپنی کرنسی تھی، اپنے جو ہے سفارتی تعلقات تھے دوسروں کے ساتھ۔ اور پھر 1845 میں ٹیکسس جو ہے انہوں نے ووٹ ڈال کے تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں شامل ہوئے۔ اب راولاکوٹ میں کیا صورتحال ہے؟ راولاکوٹ میں یہ صورتحال ہے کہ جو تحریک اس بات سے شروع ہوئی کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر جو ہے اس کی سرکار کو بااختیار بنایا جائے، اور اس کو بااختیار بنانے کے لیے 12 سیٹیں جو ہیں مہاجروں کی ختم کی جائیں، جو کہ فوج استعمال کرتی ہے حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے، آٹا سستا کیا جائے، بجلی سستی کی جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مطالبات۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جو ان کی مراعات ہیں، جو اربوں روپیوں کی ان کو مراعات ملتی ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں پارلیمنٹیرینز کو، ججوں کو، سول سرونٹس کو، چیف سیکرٹری کو، آئی جی پولیس کو، ان کو ختم کیا جائے، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے، سڑکیں بہتر کی جائیں۔ اس کے گرد جو 38 مطالبات تھے وہ 50 مطالبات ہو گئے ہیں۔ یہ جو تحریک ابھری ہے، یہ جو تحریک اٹھی ہے، یہ تو بڑے آسانی سے یہ معاملات طے ہو سکتے تھے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ وہی رشتہ جو میکسیکو کا ٹیکسس کے ساتھ تھا، نوآبادیاتی رشتہ، ٹھیک ہے، وہی رشتہ پاکستان کا پی او جے کے ساتھ ہے، نوآبادیاتی رشتہ۔ وہ لوٹنا چاہتے ہیں وہاں سے، وہ دینا کچھ نہیں چاہتے آپ کو۔ تو وہ پھر لوگ اکٹھے ہوتے گئے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں آزادی کا نعرہ لگانا چاہیے اور ہمیں امریکہ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت وہاں پہ متوازی حکومت کا اعلان کرنا چاہیے، انقلابی کونسل بنانی چاہیے، ترنگا اٹھانا چاہیے اور بھارت کا حصہ بننا چاہیے، اسی طرح سے وہ بھی اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے مارے گئے۔ اور راولاکوٹ میں بھی دکھ یہی رہا ہے کہ اگر کوئی معجزہ ہو جائے تو مجھے پتہ نہیں، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ جو آئی جی پی او جے کے کا ہے، فوجی ریٹائرڈ کیپٹن، اس نے جو کہا تھا نا 1000-2000 بندہ مار دو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان کی فورسز جو ہے وہ اس وقت راولاکوٹ پہ حملہ آور ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں اس کو دی ایلمو مومنٹ کہتا ہوں کہ یہاں سے کوئی بچے گا نہیں، یا تو لوگ مارے جائیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے، لیکن یہ کرش کر دی جائے گی یہاں پہ، کیونکہ ابھی تک نہ ان لوگوں نے، انہوں نے تو پھر بھی اسلحہ اٹھا لیا تھا، بندوقیں تھیں ان کے پاس، نہ انہوں نے ابھی تک اسلحہ اٹھایا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ یہ ابھی بھی پاکستان کو خوش کرنے کی تقریریں کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ہم میسیج دے رہے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ہم پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی پنجاب کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی نوعیت کلونیل نہیں ہے، وہ وہاں کا ریاست کا اور وہاں کے محنت کش طبقے کا طبقاتی لڑائی کا اس کی شکل ہے۔ پنجاب کوئی آزادی تھوڑی مانگ رہا ہے، پنجاب کوئی پاکستانی فوج کی کالونی تھوڑی ہے۔ اور وہ جیسا میں کہہ رہا ہوں نا، آزادی کے لمحات تھوڑے گھنٹوں کے ہوتے ہیں، 36 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے، بس اتنی لائف ہوتی ہے انقلابی لمحات کی، جس کے اندر آپ نے وہ برپا کرنا ہوتا ہے، نہیں تو وہ ڈیفیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے چیزیں۔ اور وہ پھر کبھی بات کریں گے کہ کیوں انقلابی لمحات کی عمر اتنی کم ہوتی ہے۔ بہرحال وہ انقلابی لمحات گزر چکے ہیں، اور اب اگر یہ کوئی ایسا اعلان کرتے بھی ہیں تو اٹس ٹو لیٹ۔ اگر یہ اب انقلابی کونسل بنا لیتے ہیں اور یہ متوازی حکومت کا اعلان بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ اب کچلے ہی جائیں گے، نظر یہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آگے کیا ہوگا دیکھیں، چند سالوں کے بعد جب ان کو یہ محسوس ہوا اور انہوں نے دوبارہ جنگ کی اور انہوں نے پھر ٹیکسس کو آزاد کروا لیا اور کافی عرصے تک وہ آزاد ملک کی حیثیت سے رہا، یعنی پی او جے کے اس کے بعد دوبارہ زیادہ سوچ بچار کے بعد اگر پی او جے کے میں کوئی لڑائی ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں پی او جے کے ایک آزاد خود مختار ریاست
قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ بھارت کا حصہ بن جائے یا نہ بنے، آئی ڈونٹ نو، لیکن کتنی سملیرٹیز ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں انقلابات کی تاریخ، جنگوں کی تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے موزے تنگ جو تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور باقی جنگیں جو ہے، میں نے ان جنگوں کا مطالعہ کیا ہے۔ مطلب ہے آپ سوچیں ایک کمیونسٹ دہریہ جو خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملیاں پڑھ رہا ہے، اور وہیں سے پھر ٹنل وارفیئر جاپان کے خلاف جو معاہدہ تنگ نے شروع کی تھی، اس کا آئیڈیا اس کو جنگ خندق سے آیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کو دی ایلمو مومنٹ، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کا ہے۔ اس کی راکھ میں سے جو ہے وہ نئی تحریک ضرور ابھرے گی، جو پہلے سے زیادہ منظم، بہتر اور زیادہ چالاک بھی ہوگی، کیونکہ دشمن آپ کا عیار ہے تو آپ کو چالاک ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔